علی الفلاح. وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب، یعنی قرآن بھی اور حدیث بھی، یہ دونوں کے دونوں الحمدللہ آج یہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. کتنے محفوظ ہیں کہ مثلا اگلے دن ہم حدیث پڑھ رہے تھے صبح، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا. اس موقع پہ بات ہوئی کہ حضور نے فرمایا جس نے یتیم کی حفاظت کی، یتیم کی کفالت کی، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا، فرمایا میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. اصل بات تو یہ ہے نا، میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، گویا اس کو جنت ملے گی. اس وقت بات کرتے ہوئے سرکار نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہاکذا، ایسے ہوں گے. تو راویانی حدیث نے صرف آپ کی وہ بات ہی نقل نہیں کی، آپ کے اس اسٹائل کو، اس انداز کو بھی نقل کیا ہے حدیث میں کہ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا، سینے کے برابر لایا، پھر آپ نے یہ انگلی اٹھائی، پھر یہ اٹھائی اور ایسے کر کے کیا. یعنی یہ اشارہ تک بھی آپ کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ قیامت تک اب اسی نبی کی شہرت اور اسی کے چرچے ہونے ہیں اور اسی کی شریعت چلنی ہے، چونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. یہ اس بات کی دلیل. دوسری بات یہ کہ جتنے نبی آئے ہر دور میں وہ نبی علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے، اپنی ظاہری پرسنالٹی کے اعتبار سے اور باطنی حوالے سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اپنے دور کے سب لوگوں سے وہ سونا ہوتا ہے. اللہ پاک عیب والے تو جانور کو اللہ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، ہاں جی. تو عیب والے بندے کو، جس کے جسمانی عیب ہو یا جس کے کردار کے اندر عیب ہو، اللہ اس کو نبوت کے لیے چنے گا. ذرا غور کریں، یہ جتنے مرزا قادیانیوں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ کبھی اس کتاب کی بات کریں گے، کبھی اس کتاب کی بات کریں گے، یہ بھی اس کی، کبھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے، اس کی پرسنالٹی پہ بات نہیں کریں. کیوں؟ سیرت اس کی ایسی ہے کہ شروع میں کچھ کہتا تھا، پھر کچھ کہتا تھا. پہلے کہتا تھا میں محدث ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، پھر مجدد کے بعد کہنے لگا کہ میں مسیح موعود ہوں. اولی اولی کردے پھر ایک ٹائم آیا کہنا میں نبی ہوں. یہ تضاد ہے نا. تو یہاں تو پہلے دن سے پاک پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں، آنا خاتم النبیین، وہ آخر تک وہی رہے بس. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ. اور یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ایک بہت مشہور خاتون تھی، تو اس نے پیشین گوئیاں دی، جیسے نبی پیشین گوئیاں دیتے، جیسے حضور نے فرمایا آپ نے بہت ساری پیشین گوئیاں دی، وہ سچ ثابت ہو رہی. تو اس نے بھی دی کہ میرا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوگا. اس کو پتہ چلنے کا تیرے جھوٹے کے ساتھ میں نے کرواؤں گی. ایسے ہی وہ بھی گئی اور یہ بھی گیا، نکاح ہوا ہی. اور اکھوں آپ جانتے ہیں بالکل آپ کانا صاحب تھے، ایک آنکھ نہیں تھی. تو نبی جو ہوتا ہے اس کی سیرت بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی صورت بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح تضاد والا آدمی کیسے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ نہیں جناب میں مستقل نبی، تو یہ ہم نبی پاک کو ہی مانتے ہیں. یہ جو ہے نا مرزا صاحب، یہ جو ہے یہ غیر تشریعی نبی ہے. کیا مطلب؟ تشریعی نبی یعنی شریعت لے کے جو آئے وہ نبی پاک ہے، ان پہ الگ شریعت نہیں آئی. یہ حضور کی ہی شریعت کو اقوام عالم پہ غالب کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے تھے اقوام عالم میں تو بڑی دور کی بات، قادیان ایک علاقہ چھوٹا سے اتنے ہی غالب نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوا. نبی پاک نے فرمایا تھا کہ فرمایا وہ وقت آئے گا. اس دور میں ذرا سوچیں، نہ میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ اخبار، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں. اس دور میں یہ مائک بھی نہیں، یہ سپیکر بھی نہیں. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لوگوں یہ دین سچا ہے، حق والا ہے، وہ وقت آئے گا. فرمایا جب دین اسلام کا کلمہ ہر کچے اور ہر پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. آج سوشل میڈیا پہ وہی بات آپ بھی سن رہے ہیں، اور وہی وہ ڈیرہ غازی خان میں بکریاں چرانے والا بندہ
وہ بھی بات سن رہا ہے. تو ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کا کلمہ پہنچ گیا نا, تو نبی پاک کی بات سچی ہو گئی. ہاں جی, تو یہاں پر کیا تھا, تو نبی علیہ السلام پھر یہ کہا جی اچھا, پھر کہا لوگوں کو, کہا نہیں وہ نبی نہیں جیسے پکے پکے نبی ہوتے ہیں, وہ نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے نبی ہیں. کیسے؟ یہ ذلی نبی ہیں. ذل کہتے سائے کو. یہ نبوت میں اور کار نبوت میں اس قدر مغن ہو گئے اور حضور کا اتنا عرفان ان کو نصیب ہوا کہ جناب اعلیٰ یہ نا ان پہ نبی پاک کا سایہ پڑا, یہ بھی چھوٹے سے نبی بن گئے. یہ جو میں نے روایت شروع میں بتائی کہ وہ گو لے کے آیا دیہاتی, اس نے پھینکا, تو اس وقت حضرت عمر فاروق کو نبی پاک نے ایک جملہ بولا, فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا. فرمایا عمر, جو بندہ حلیم الطبع ہوتا ہے نا وہ نبی بنتے بنتے رہتا ہے. کیا مطلب؟ اور ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر. فرمایا عمر میں ساری نبیوں والی کوالٹیاں موجود ہیں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے, مگر فرمایا کہ آنا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. ہارون کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں وہ بھی. فرمایا میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, مگر فرمایا ولیکن لا نبی بعدی, مگر میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا. آپ کو کیا فیض ملا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فیض, سبحان اللہ, 3 دن تک غار میں حضور کے ساتھ تنے تنہا رہے. ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا ہم ذلی نبی بن گئے, آپ کدھر سے آ گئے. تو یہ عقیدہ رکھنا, عقیدہ ختم نبوت کہ قیامت تک کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد, عام جھوٹ بولنے والا نے اس کو کاذب کہتے ہیں. جو نبوت کے پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے اسے کاذب نہیں کہتے, اس میں مبالغہ بولتے ہیں, کذاب, دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹا. اور امام اعظم فرماتے ہیں اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمانوں تم نے دلیل نہیں مانگنی, دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں شک ہوتا ہے. تو نبی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اور نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے پر کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں ہے. اب اگر کسی سے کہے کہ اچھا یار ذرا پان اچھا پینے ہیں, بہنے ہیں, چلنے ہیں, ذرا رنگبے چلیے, ذرا اٹھے چلیے, ذرا بات کریے, ذرا دیکھتے ہیں, میں سوال کرتا ہوں, میرا جواب دو. امام اعظم کہتے ہیں اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جو بندہ دلیل مانگے, نبی نہیں مانے, اس کو نبی نہیں مانے, صرف دلیل مانے, یہ بھی کافر ہو جائے. بھئی دلیل کیوں مانے, دلیل کیوں مانے جب پکی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, حضور خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور اب نبوت کا دروازہ بند ہونا یہ زحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بند ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا فیض رک گیا ہے. وہ جو کار نبوت حضور خود کر رہے تھے, وہ کار نبوت اللہ نے, حضور نبی پاک نے اپنی امت کے علماء اور اپنی امت کے دانشور لوگوں کو سونپ دیا ہے. اب یہ کار نبوت ہی تو ہے, آپ سن رہے ہیں, میں سنا رہا, یہ کار نبوت ہے مگر نبوت نہیں. یہ نبوت کا کام ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں, اور نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, نبوت کا فیض جاری ہے. وہ کس صورت میں؟ قرآن کی صورت میں, قیامت تک کے لیے. تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا میرا محمد تم مردوں میں سے یعنی جوان مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر اللہ کا آخری نبی ہے.